اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں لیکن ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی حکمران آیا کہ جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ اب بنی ہے توشہ خانہ کی چوری، گھڑی کی چوری، گھڑی چوری اور زکوٰۃ اور خیرات چوری۔ اور یہ وجہ شہرت جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی، اور اس وجہ شہرت کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو ہے اب ہمیشہ جانا اور پہچانا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو ہمیشہ عادت رہی ہے کہ وہ لوگوں پر الزامات لگاتے رہے ہیں اور الزامات لگا کر انہوں نے کبھی جو ہے وہ نہ کسی ادارے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی ادارے کی کوئی اہمیت جانی ہے۔ وہ ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہو، صبح دوپہر شام اس کو گالی پڑتی ہے۔ وہ ادارہ جو ہے وہ ایف آئی اے ہو، اس پہ ان کو مختلف کیسز کے اندر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے جہاں پر ان کے منی لانڈرنگ جیسے جو ہے وہ مقدمات کی جو ہے وہ تفتیش چل رہی ہے۔ وہ جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ عدالتیں ہوں جس میں توہین جو ہے وہ عدالت کی کرنی ہو، یا عدالت کے اندر جو ہے وہ کسی کیس میں پیش ہونا ہو، وہ نہیں ہوتے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ دن پہلے ٹرائل کورٹ نے میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کی جو ہے وہ ایک درخواست جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف حتیق عزت کا ایک دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کے اوپر ٹرائل کورٹ نے ان کا جو جواب دینے کا حق ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا، اور اس کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سال ہا سال غالباً اس کیس کو 5 سال سے زیادہ کا جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کیس کے اندر عمران خان نے کبھی جو ہے وہ جواب جمع نہیں کرایا، اور یہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ عدالتوں کو جواب دینا چاہتا ہے، نہ یہ ایف آئی اے کو جواب دینا چاہتا ہے، یہ صرف الزام لگا سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر آج جسٹس جو ہے اقبال صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان نے بلا وجہ اس کیس کو لٹکایا، الزامات لگائے اور پھر اس کا جواب بھی جمع نہیں کرایا، اور اب ان کا جو حق ہے جواب دینے کا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ عمران خان سے نپٹنے کا۔ عمران خان جو ہے وہ ہر وقت بھاشن دیتا ہے، قانون جو ہے وہ ہر وقت بھاشن دیتا ہے، قانون کی حکمرانی، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، قانون جو ہے اس سے کوئی بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ خود قانون سے بالا تر کیوں ہے؟ اس کو سائفر کی تحقیقات میں بلایا جائے جہاں پر وہ ملک کے خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل گیا، جہاں وہ ملک کے ساتھ کھیل گیا، اس کی آڈیو آن ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے میں کھیلوں گا، اس کے اوپر وہ پیش نہیں ہوتا، اس کو جو ہے وہ سٹے مل جاتا ہے۔ توشہ خانہ کا جو ہے وہ کیس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جو یہ اس کے اوپر وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد اس کو ایف آئی اے کے اندر منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتا۔ وہ کسی کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتا۔ وہ کسی کو
جواب دینے کا پابند نہیں ہے، اس سے جواب آخر جو ہے وہ کب لیا جائے گا؟ یہ جو اس کو ایک ڈھیل جائے گا، یہ جو اس کو ایک ڈھیل کا ایک امپریشن ہے، یہ بہت نامناسب ہے قانون کی حکمرانی سے، اور عمران خان کو قانون کی حکمرانی سے، اور عمران خان کو قانون کی حکمرانی جو ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ عمران خان اس وقت اس ملک میں شاید وہ آدمی ہے کہ جو قانون سے بالا تر ہے، وہ کسی ادارے کو کچھ نہیں سمجھتا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن ان کے اگر عمال دیکھیں تو وہ عمال کمال ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے جو کل بھی آپ نے دیکھا توشہ خانہ کی قسط نمبر 2 آئی ہے، اور اس قسط نمبر 2 میں اچھا یہ بار بار جو ان کے ترجمان جو ہیں وہ آ کر، ایک تو ان کی شکلیں بیچاروں کی بہت ہی معصوم یتیموں والی شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی کل، اور آ کے انہوں نے کہا دیکھیں جی کیا توشہ خانہ بار بار لے آتے ہیں۔ اس بات کہنے سے پہلے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ جو ہے توشہ خانہ کو مدینہ کی ریاست میں بیت المال کہا کرتے تھے، اور آپ نے بیت المال کی چادروں کی جو ہے حضرت عمر کی جو ہے آپ مثالیں دیا کرتے تھے کہ چادروں کا حساب ہوگا، اور آپ کہتے تھے ہائی مورل گراؤنڈ آپ کے بہت تھے، میں جواب دیا کروں گا، مجھ سے سوال ہوگا۔ آج تم سے سوال ہو رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے، تم کسی کو جواب دے نہیں ہو، اور پھر مزے کی بات دیتے تم کسی کو جواب دے نہیں ہو، اور پھر مزے کی بات یہ کہ بنٹی ببلی کی جو جوڑی ہے اس نے کمال جو ہے وہ اٹھائی رکھا پچھلے 4 سال میں، کہ وہ ٹھگوں کی جوڑی جو ہے وہ ہر طرف انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹھگ کا سما تھا، اور جو ہے وہ توشہ خانہ کو انہوں نے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ کسی کا لوٹ کا مال سمجھا تھا۔ اسے سوال ہے کہ عمران خان کو تحفے کیوں ملتے رہے؟ وہ کوئی جو ہے وہ کسی حکمرانوں کے کچھ چچیرے بھائی تھے، کسی کے کوئی کزن لگتے تھے کہ وہ ہینڈسم بہت تھے، ان کی شکل بہت پسند آ گئی تھی انہیں، یا ان کی غربت پہ ان کو بہت قمیض کے اندر وہ بہت غریب ہیں، اور وہ ہمیں بتایا تھا پنکی پیرنی صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہ وہ گرمیوں کے کپڑے بھی سردیوں میں پہن لیتے ہیں اور سردیوں کے کپڑے بھی گرمیوں میں پہن لیتے ہیں، وہ اتنے درویش ہیں، اور ایک طرف ان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے کرتوت اور اصلیت یہ ہے کہ وہ تحفے جو ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ کو ملے، ان تحفوں کو آپ کو رکھنے کا اختیار تھا، قانون کے تحت آپ اس کو رکھ سکتے تھے، لیکن ظاہر قانون بنانے والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ کوئی ایسا ٹھگ بھی اس ملک میں حکمران مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان ازما بخاری کی اپنی نیوز کانفرنس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہمیشہ الزام کی سیاست کرتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی ریاستی اداروں کا احترام نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کی، عدالت میں کسی کیس میں پیش ہونا ہو عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے۔ کہ یہ اربوں روپے کی بات ہے، آپ چند لاکھ اس کی قیمت کروڑ لگوا کے آپ اس کو چند لاکھ میں فارغ ہو رہے ہیں، یہ کاروبار نہیں تو کیا ہے؟ وہ جو ہم پوچھا کرتے تھے نا کہ عمران خان کا جو ہے وہ ذریعہ معاش کیا ہے، تو آج میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات کھانے سے اس آدمی کا پیٹ نہیں بھرا، اس کے بعد اس نے پاکستان کے خزانے کو کھانا شروع کیا۔ وہ جو اس نے آٹا چینی کے سکیم کے اندر کیا، جو رنگ روڈ کی سٹوری ہے، جو القادر ٹرسٹ کی سٹوری ہے، وہ ہیروں کے جو ہے وہ تجارت ہو رہی تھی، لوگوں کے کام کرائے جا رہے تھے ہیرے لے کر اور جو ہے لیکن ان کی اس سے بھی تو یہ ہے ذریعہ معاش عمران خان کا۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس سے دوسرے سے منی ٹریل مانگتا تھا نا،
آج اس کی کچی رسید کو کون منی ٹریل مانے گا؟ اور کیوں مانیں گے منی ٹریل ہم اس کو منی ٹریل مانے گا اور کیوں مانیں گے منی ٹریل ہم اس کو یہ جواب عمران خان کو خود آپ سامنے آ کر دینا ہوگا. یہ کہہ دینا کٹ یہ کہہ دینا کٹ کاپی پیسٹ ہے، ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، یہ ڈرامہ آپ کا کون سنے گا؟ کون دیکھے گا آپ کا یہ ڈرامہ؟ کون دیکھے گا آپ کا یہ ڈرامہ؟ آپ کے دستاویزات کے ساتھ عمران خان اور پنکی پیرنی صاحبہ چور اور چورنی ثابت ہوئے ہیں. آپ نے کچی رسید پہلے بنوائی وہ F6 کی ایک دکان سے، جس پہ اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو وہ F6 کی ایک دکان سے جس پہ اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو یہ خریدا ہی نہیں تھا سیٹ، جو گھڑی سیٹ پہلے آیا تھا. اور اب جو پنکی پیرنی صاحبہ کو 5 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے زیورات جو ہیں وہ پنکی پیرنی صاحبہ نے جو ہیں وہ چند کروڑ روپے پاکستانی حکومت کو امیر کر دیا. انہوں نے وہ چند کروڑ روپے دے کر اس کی مالک بن بیٹھی، اور پھر آپ نے کل ایک اس کی مالک بن بیٹھی، اور پھر آپ نے کل ایک اور آڈیو بھی سنی جس کے اندر وہ بہت خفا ہو رہی ہیں کہ کیوں جو ہے وہ تصویریں کیوں لی گئی ہیں. تو ظاہر ہے مطلب ایک بات ماننی پڑے گی کہ پکے چور ہیں، مطلب کوئی ثبوت جو ہے وہ پیچھے چھوڑنا وہ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی اچھا نہیں سمجھتے، اور کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ بھول گئی کہ یہ جو ہے مکافاتی عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور آپ نے دوسروں پر بغیر ثبوت کے چوری اور ڈکیتی کے الزام لگائے، ثابت آپ نہیں کر سکے. آپ کو آخر میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ لینے پر نااہل کروانا پڑا. آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے. اور اب جو مریم نواز صاحبہ کا جو فلیٹس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو چور اور ڈاکو ہمیں کہتے رہے. ہمیں کیا پتا تھا چور کر دی نہیں میں آپ ہی چور ہوئی، ہمیں چور ڈاکو کہہ کے خود ڈکیتیاں مار رہا تھا یہ آدمی بیٹھ کر وہاں. اور اب جو ہے وہ عالم یہ ہے کہ اب وہ کسی کو جواب دے، پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی وہ کسی کو جواب نہیں دے رہے. عمران خان کو سامنے آ کر اپنے اس توشہ خانے کی چوریوں اور ڈکیتیوں کا حساب دینا ہوگا. یہ گھر بیٹھ کر کہہ دینا کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ کسی کو آپ نے دیکھا ان کو بہت شوق ہے اپنے کسی فیورٹ اینکر کو ہی بلا لیں، کسی اپنے جو ہے وہ ٹائیگر صحافی کو بلا لیں اور بلا کر جو ہے اس کو ساتھ انٹرویو کر لیں. لیکن سوال نامہ جو ہے پاکستان کی عوام دے گی، وہ پوچھے گی کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ کچی رسید کے اوپر جو ہے کروڑوں روپے کا بزنس کیسے ہوتا ہے. یہ کچی رسید جو آپ نے کچے کاغذ پہ جو ہے ہوتا ہے، یہ کچی رسید جو آپ نے کچے کاغذ پہ جو ہے وہ آپ نے رسید بنوائی، یہ کون سی عدالت کے اندر جو ہے ایڈمیسیبل ہوگی. اس لیے یہ جو توشہ خانہ کے معاملات ہے یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے. توشہ خانہ کی اس 5 اور یہ جو ہے نا صرف گھڑی لے آتے ہیں نہیں، گھڑی نہیں ہے، ہیرے ہیں. گھڑی تو سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اندر ہیرے لگے ہیں، اس کی بات کرو، اس ہیروں والے پین کی بات کرو، ان کفلنگز کی بات کرو جس میں ہیرے لگے ہیں، اس انگوٹھیوں کی بات کرو جن میں ہیرے لگے ہیں، ان سیٹوں کی بات کرو جو محترمہ کو جو ہے ہیروں والے دیے گئے، اور 5 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ پنکی پیرنی صاحبہ کو تحائف ملے اور اس کا جو ہے وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے اوپر بہت جلد مقدمہ درج ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قانون سے ماورا واقع اس ملک میں کوئی نہیں ہو سکتا. اگر مریم نواز جو ہے میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز جو ہیں وہ ناکردہ گناہوں کا جواب دے سکتے ہیں. سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ آ کر اب پھر جو ہے وہ FIA کے اندر پیش ہوئے ہیں، وہ
جو ہے وہ ایف آئی اے کے اندر پیش ہوئے ہیں وہ اپنے جوابات دے رہے ہیں. تم آسمان سے اترے ہو؟ تم کون سی مخلوق ہو بھائی؟ تم نے اس ملک میں پہلے کیا ککھ نہیں، نہ تمہارا جمہوریت اس ملک میں پہلے کیا ککھ نہیں، نہ تمہارا جمہوریت پہ کچھ لگا ہے، نہ تمہارا ملک میں کچھ لگا ہے، اور تم آ جاتے ہو بھاشن دینے کے لیے صرف. اور تم جو ہے دوسروں کو چور ڈاکو کہتے تھکتے نہیں ہو. تم گھڑی چور ہو، تم توشہ خانہ چور ہو. اور اب جو ہے وہ آپ نے کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ وہ نیٹ فلکس جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کی نئی جو ہے وہ سورس ہوا کرے گی ثبوت کی. تو مجھے پتا چلا ہے کہ نیٹ فلکس جو ہے اس نے اتنی کامیاب ریلیز جو ہے پنکی پیرنی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی چوریوں اور ڈکیتیوں کی، اس کے اوپر نیٹ فلکس جو ہے وہ ایک نئی سیریز بنانے جا رہا ہے عمران خان صاحب اور پنکی پیرنی کے توشہ خانہ کے تماشوں سے امپریس ہو کے. سو یہ حالات ہیں اور یہ مقام ہے کہ اور پھر آپ باز نہیں آ رہے. آپ جو ہے وہ ملک کو ڈیریل کرنے سے آپ باز نہیں آ رہے. آپ کو جو ہے وہ جلدی ہے، بہت جلدی ہے، فوراً الیکشن کرا دو. میں پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتی ہوں، الیکشن پاکستان کے لیے نہیں مانگ رہا یہ آدمی، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مانگ رہا ہے. یہ اپنے لیے این آر او مانگ رہا ہے کہ جو کیسز اس کے خلاف بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر اس کے خلاف فیصلے آنے والے ہیں، جس کے اوپر یہ سٹے لے کے بیٹھا ہے، میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی اس کو کسی تفتیش کے اندر پیش ہونے دیں. یہ بھی ایک پاکستان کا شریعہ کہ 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی بیٹی کے ساتھ، اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر تمام عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو سکتے ہیں. تو عمران خان جو ہے اس کو سٹے کیوں ملے؟ اس کو بے وجہ سٹے کیوں ملے؟ وہ کیوں آ کے تفتیش میں شامل نہ ہو؟ اس کو سائفر کی تفتیش میں بھی شامل ہونا ہے، اس کو ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کیس میں بھی شامل ہونا ہے، اس کو توشہ خانہ کا جو اب کیس سیشن کورٹ کے اندر چلے گا اس میں بھی شامل ہونا ہے، اس کو القادر ٹرسٹ کی جو پراپرٹی دی، جو اس نے زمین ہتھیائی ہے، اس میں بھی شامل ہونا ہے، اور جو ہیرو کی تجارت ہوئی، جو 50 ارب روپیہ واقعی پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت تھا جو ہمیں این سی اے نے واپس دیا، وہ اس نے دے دیا، واپس دے دیا خزانے میں جمع کرنے کے بجائے. میں عمران خان کو چیلنج کرتی ہوں کہ شہباز شریف سچے تھے نا، انہوں نے جو ڈیلی میل ہے اس کو وہ لے گئے عدالت میں، ڈیلی میل نے جواب دیا، اس نے معافی مانگی، اس نے وہ خبر ہٹائی. آپ کے خلاف فائنینشل ٹائمز جو ہے وہ بھی جو ہے اس نے بھی، باہر کیا اخبار ہے، اس نے آپ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے، آپ کے اوپر خیرات اور زکوٰۃ کھانے کے الزامات لگائے، اور آپ کو کہا کہ آپ بہت بڑے کرائم میں یہاں جو ہے وہ یو کے اپنے قوانین کے مطابق بھی آپ نے چیریٹی کے پیسوں کو غبن کیا ہے. آپ نے تو اس کے اوپر کوئی ابھی تک نہیں لیا، آپ نے تو ان کو نہیں کورٹ میں لے کے گئے. جو سچا ہوتا ہے وہی کورٹ میں جاتا ہے، جو تمہاری طرح کا جھوٹا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ نہ عدالت میں جاتا ہے نہ جواب دیتا ہے. لیکن عمران خان سے جواب لینا ہوگا، یہ وقت آ گیا ہے. عمران خان کو اپنی ساری چوریوں اور ڈکیتیوں کا جواب دینا ہوگا. اور ساتھ یہ مجھے آخر میں ضرور بات کرنی ہے، با پردہ خاتون کو آپ لے آئے ہیں، بھائی ہم لے کے آئے ہیں. اگر با پردہ خاتون خود ڈکیتیاں کر رہی ہیں با پردہ ہوتے ہوئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر با پردہ ہوتے ہوئے وہ زیورات کے جو ہے وہ تبادلے کر رہی تھی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر با پردہ ہوتے ہوئے ان کو ہیرو کے جو ہے وہ کیرٹ پسند نہیں آ رہے تھے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی پیر ہے یا پیرنی ہے اور وہ با پردہ ہے تو اس پہ قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. ایسا کوئی قانون نہیں ہے ملک کے اندر. وہ با پردہ ہو، وہ بے پردہ ہو، وہ پیر فقیر ہو، وہ عام انسان ہو، وہ جو مرضی ہو، ان کو قانون کو سامنے جواب دینا پڑے گا. سو یہ جو ہے نا بار بار یہ چھوڑ دیں، یہ اس کے پیچھے چھپنا کہ وہ با پردہ ہیں ان کو آپ اس میں لا رہے ہیں. ہم نہیں لا رہے، وہ خود لے کے آئی ہیں اپنے آپ کو. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کا اعمال نامہ سامنے آ رہا ہے، اور جب اعمال نامہ سامنے آ رہا ہے تو ان کو جواب بھی دینا پڑے گا. صرف ان کا برقع دیکھ کر اور عمران خان کی جو ہے وہ قمیض میں جو ہے وہ سوراخ دیکھ کر جو ہے وہ ان کو ہر الزام سے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا. ہم نہیں لانا چاہتے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے عورتوں کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا یا ان کو جو ہے ان کے اوپر ملائن کرنے کا. لیکن اگر کسی عورت نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر مریم نواز جو ہے وہ ان کو اپنے والد صاحب کی بیٹمنٹ کرنے کے اوپر، جس کے اوپر اب خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا فیصلے کے اندر کہ اثاثہ تو نواز شریف کے نام بھی نہیں تھا، کوئی ثبوت نواز شریف کے نام بھی نہیں ہے، مریم نواز نے بیٹمنٹ کہاں سے کی؟ آپ نے مریم نواز کو نہ صرف اس کا میڈیا ٹرائل کیا، آپ نے اس کو جیلوں میں رکھا، آپ نے اس کے خلاف تمام تر جو ہراسانی کی جا سکتی تھی وہ سیل کے اندر ہو، وہ جیل کے اندر ہو، آپ نے سب کر کے دیکھ لیا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے. لیکن اگر پنکی پیرنی صاحبہ کے معاملات زیورات کے آ رہے ہیں، ہیرے جواہرات کے آ رہے ہیں،
تو قانون کے سامنے بقول عمران خان کے قانون کے سامنے سب کو جواب دہ ہونا ہوگا. قانون سب کے لیے ایک برابر ہے اور اگر آپ بے گناہ ہوں گے آپ بری ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد عمران خان اور پنکی پیرنی صاحبہ کو اب تحقیقات میں شامل ہونا ہوگا. ان کو تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے. اب کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن اور یہ آڈیو کٹ پیسٹ ہے فلانا ہے یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. کٹ پیسٹ ہے تو ثابت کرو کٹ پیسٹ ہے, ثابت کرو, اس کی فرنزک کراؤ نا. زلفی بخاری نے کہا تھا وہ پچھلی جو انہوں نے کہا تھا گھڑیاں بیچ دیں, انہوں نے کہا میں اس کی فرنزک کراؤں گا, کراؤ, کرا کے لاؤ, ثابت کرو کہ یہ آڈیو غلط ہے. اور میں اینڈ پہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے اتفاق ہے بشرا بیگم سے 2 دفعہ 3 دفعہ ملاقات کرنے کا, اور میں یہ بات برملا کہہ سکتی ہوں کہ یہ آواز بشرا بیگم صاحبہ کی ہی ہے اور میں ان کی آواز بخوبی پہچانتی ہوں. اور اس کے بعد انعام خان جس کے ساتھ یہ آڈیو ہو رہی تھی اس کو جو ہے وہ خود آ کے کہہ چکا ہے میڈیا کے اوپر کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی. اب فواد چودھری جو ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے جو مرضی کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. انعام خان خود کہہ رہا ہے میرے ساتھ بات ہوئی تھی اور وہ تحفے جو ہے وہ آنے کی تصویریں کھینچنے پر بہت اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا وہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن یہ جہاں پر بھی توشہ خانہ اور ہیروں کی بات آ رہی ہے, اگر وہاں پنکی پیرنی کا نام آ رہا ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں. یہ اپنے کرتوتوں کے جو ہے وہ قصور ہے. مسلم لیگ نون کو اس سے دور رکھے, لیکن قانون چونکہ برابر ہے اور قانون نے اگر مریم نواز کو بغیر کسی قصور کے جو ہے وہ اگر ٹرائل ان کا ہوا, اگر ان کو جو ہے شامل تفتیش کیا گیا تھا تو پنکی پیرنی صاحبہ بھی ایک انسان ہے اور خدا کا واسطہ ہے عمران خان اور پنکی پیرنی انسان ہے, ان کو انسان رہنے دو. ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے. او بھائی خدا کا واسطہ ہے اپنے لیڈر کا ماضی تو دیکھ لو, اپنے لیڈر کا حال تو دیکھ لو, وہ کیا ہے. اس کے اوپر ایک کے بعد ایک فراڈ کا, نوسر بازی کا, چوری کا, دھوکہ دہی کا, ہر طرح کا الزام اس آدمی کے اوپر لگ رہا ہے, لیکن وہ آسمان سے اترا ہے. اور وہ جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں وہ باپردہ ہو کر وہ اتنے سارے معاملات کر رہی ہیں, لیکن ان کو پوچھو نا. تو یہ نہیں ہو سکتا. بہت جلد عمران خان صاحب اپنی اہلیہ سمیت جو ہے وہ شامل تفتیش ہوں گے, ان کو ہونا پڑے گا. اور تمام کیسز عمران خان کے خلاف ایک کیس نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بار بار گھڑی لے آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس نمبر 1, عمران خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس, فورن فنڈنگ کا کیس, کیس نمبر 2, عمران خان کے خلاف سائفر تحقیقات کیس نمبر 3, عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کا کیس, کیس نمبر 4, عمران خان کے خلاف 50 ارب روپیہ کا جو لوٹی ہوئی دولت تھی وہ جو ہے وہ خزانے میں نہ جمع کرانے کا الزام نمبر 5. ابھی میں اس میں رنگ روڈ, ابھی میں اس کے اندر آٹا چینی چوری وہ سب وہ ابھی میں نہیں ڈال رہی, لیکن یہ 5 اس کے اوپر بہت بڑے الزامات موجود ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ گھڑی لے آتے ہیں, بار بار گھڑی نہیں لے آتے ہیں. تمہاری چوریاں ہی اتنی ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس سے عمران خانہ نکلتا ہے, عمران کی کرتوت نکلتی ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی جو رکین اسمبلی ہیں ان کا مستقبل بھی خطرے میں ہے, اور چاہے وہ پاکستانی اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک, اور ان کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں آج ان کی نظریں عمران خان کے اعلان پر ہیں کہ کیا وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں یا پھر کوئی نیا یو ٹرن لیں گے. دیکھیے کوئی اعلان ویلان ان کے پاس نہیں ہے. عمران خان از نو بڈی ان پنجاب اسمبلی. پنجاب اسمبلی میں اس وقت کیو لیگ کا وزیر اعلیٰ ہے اور باقی ہاؤس جو ہے وہ 2 جو ہے وہ حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, ایک میں پی ٹی آئی, ایک جو ہے پی ایم ایل این. سو عمران خان کوئی نہیں ہوتا پنجاب اسمبلی کے فیصلے کرنے والا قانونی اور آئینی طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی تو ابھی خود لیگل وزیر اعلیٰ نہیں ہے, ان کے خلاف ابھی وہ ریویو پینڈنگ ہے جس کے اوپر جو ہے ہم فل بینچ, حمزہ شہباز شریف صاحب کا ایک ریویو پینڈنگ ہے جس کے اندر ہم نے فل بینچ بنانے کی درخواست کی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ہی کیس میں جو ہے آپ نے 2 مختلف فیصلے دیے ہیں. ایک طرف اسد عمر کے جو ہے خط کے اوپر آپ 25 لوگوں کو نااہل کر دیتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ ووٹ تمہارا گنا نہیں جائے گا لیکن تم نااہل ہو, اور دوسری طرف جو ہے چودھری شجاعت اگر اپنے ممبرز کو خط لکھ لیا جائے تو آپ کہتے ہیں وہ خط جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتا. سو یہ ابھی تو پرویز الہی صاحب کی آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ ابھی چیلنجڈ ہے. اور میں پھر گزارش کروں گی اعلیٰ عدلیہ سے کہ خدا کے واسطے یہ جو امپریشن ہے کہ باقی لوگ جو ہیں ان کی شام کو پٹیشن دائر ہوتی ہے, صبح لگ کے فیصلے آ جاتے ہیں, اور ہمارے اب یہ جولائی سے پینڈنگ ہے یہ ریویو. کیوں پینڈنگ ہے,
کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ فیصلہ نہیں کرتی, کیوں اس کے اوپر فل کورٹ نہیں بنتا, اور ایک مخصوص بینچ جو ہے اس کے ہمیں آگے کیوں پھینک دیا جاتا ہے. سو ہمارے اس, اور اگر یہ اول تو میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے دست و گریبان چل رہے ہیں ابھی معاملات, اگر سب ٹھیک ہوتا تو مونس الہی جو ہے دن میں 3 ملاقاتیں نہیں کرتے, جو ہے پرویز الہی سے ملنے کے لیے اسد کیسر کو, عارف الوی کو اور پتہ نہیں کس کس کو جانا پڑتا. اور کل کابینہ کی میٹنگ میں بھی سنا ہے کافی مار دھاڑ ہوئی ہے اور کافی تو تکار ہوئی ہے. تو یہ ان کے مستعفی بھی ہوئے ہیں جو ان کے ایک منسٹر صاحب ہیں. تو جہاں یہ معاملات ہوں وہاں ستیہ خیر ہیں. اور اگر دوسری بات یہ بھی کہہ دوں کہ جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم کوئی عمران خان کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, بالکل الیکشن کے لیے تیار بیٹھے. عمران خان کے الیکشن کا شوق ایسا پورا کریں گے کہ اس کو لگ پتہ جائے گا. وہ اس کو 17 جولائی کا چسکا چڑھا ہوا ہے. اس وقت 17 جولائی کو تمہارا حقیقی آزادی کا جو ہے وہ جھوٹا منجن بک رہا تھا. اس وقت تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے ہم کوئی غلام ہے کے ساتھ. آج پاکستان کی قوم تمہارا اصلیت جان چکی ہے. وہ جانتے ہیں تم گھڑی چور ہو, وہ جانتے ہیں تم نے حقیقی آزادی کا جھوٹ بولا ان کے ساتھ. تو لوگ تمہارے اب کہنے میں نہیں آئیں گے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ عوام کے سامنے جائیں, جو بھی فیصلہ ہو. اگر جو ہے وہ اسمبلی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام آئینی قانونی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہیں, جو لیڈرشپ حکم کرے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. اور اگر جو ہے وہ کوڑی چاڑی گیا کبا تو پھر کوئی بات نہیں, الیکشن ہے, الیکشن لڑیں گے. یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے نا عوام کے اندر تاثر یہ ہے کہ نہ ان کو یہ گھڑی چوری سے نہ زیورات کی فروخت سے کوئی دلچسپی ہے. لوگ چاہتے ہیں گیس کس طرح سستی ہوگی, اشیاء خودروش کے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آج جے آئی ٹی نے جو ہے مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ وہ پیش ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی پہلے تو یہ آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا, کیوں پیش ہوں گے جی رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف, کیوں پیش ہوں گے؟ ان کا کیا لینا دینا ہے پنجاب کے معاملات سے؟ پنجاب کے معاملات میں اگر ان کو کسی کو جے آئی ٹی کو بلانا ہے تو پرویز الہی کو بلائیں, جو وزیر اعلیٰ تھا, جس کی ذمہ ساری سیکیورٹی تھی, اور جس کے اپنے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کے اندر یہ سب کچھ یہ وہ جو ہے یہ ڈرامہ ہوا. پہلے تو بھائی یہ تو پتہ کر لیں عمران خان کو گولیاں لگی بھی ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں لگی گولیاں, خدا کا واسطہ گولیوں کا منجن جو ہے وہ بیچنا چھوڑ دیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کے کوئی 30 کے قریب رہنماؤں کو, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بلایا گیا تھا جے آئی ٹی کے اندر, ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا. او بھائی جب مدعیوں کو کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہے, ہم چوتھے محلے کس چکر میں پیش ہوں گے جی؟ ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پنجاب کے معاملات سے. اور یہ پھر وہی ایک دیکھیں نا, عمران خان جب کرے گا نا وہ سیاسی انتقام ہی کرے گا, وہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرے گا, کسی طرح کیس میں پھنسا دو, اور وہ کیس بنتا ہو یا نہ بنتا ہو رانا ثناء اللہ کی ہیروئن کی طرح. تو یہ جو ہے وہ اپنی جے آئی ٹی جو ہے یہ اپنی سنبھال کے رکھیں. بلانا ہے تو پرویز الہی کو بلائیں, مونس الہی کو بلائیں, اور پتہ کریں کہ مونس الہی اور پرویز الہی جو ہے وہ اس دن کیوں نہیں تھے کنٹینر پہ, ان کو ہونا چاہیے تھا نا. یہ جواب ان سے لیں, ہم نے کوئی جواب نہیں دینا کسی کو. عظمہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ میں بھول جاتی ہوں, ایک ہی سوال کر لیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیے بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور سیاسی لوگوں میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. لیکن بات چیت کس لیول پہ ہوگی, کیا ہوگی, یہ اس کے بارے میں اگر کوئی جو بھی حقائق ہوں گے وہ میری لیڈرشپ جو ہے وہ بتا دے گی اور وہ کرے گی. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ تو یقیناً ہم ان ٹچ رہتے ہیں, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ چونکہ ان کی پارٹی ہے تو انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, جب وہ فیصلہ کر دیں گے تو ہمیں بتا دیں گے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی صحت اب کیسی ہے, اور اس وقت پارٹی کی جو قیادت ہے جس میں حمزہ شہباز اور مریم اس وقت لندن میں موجود ہیں نواز شریف کے ساتھ, لندن میں موجود ہیں, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس وقت لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کب آئیں گے اور کس طرح سے الیکشن کمپین کو چلائیں گے؟ بڑی جلدی آئیں گے جی, اور اس لیے کہ اگلے الیکشن کی کیمپین تو ہر صورتحال میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحبہ نے ہی کرنی ہے. وہ اگر پنجاب کے الیکشن پہلے ہوتے ہیں تب بھی, اور اگر جنرل الیکشن ایک ساتھ ہوتے ہیں تب بھی. اور یہ دیکھیے ہمیشہ جو سیاسی جو ہے وہ چال دوسرے کی چال دیکھ کے چلی جاتی ہے. سو عمران خان صاحب آج ذرا فرما لیں, دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں, تو پھر دہلا ہم ڈالیں گے, نیالا وہ ڈالیں, دہلا ہم ڈالیں گے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا میاں نواز شریف واپس آنے کے اطلاعات ہیں, استقبال کی کیا تیاریاں منگی کی, اور جب پچھلی مرتبہ وہ آئے تھے تو جو مسلم لیگ نون کا استقبالیہ جو جلوس تھا وہ انہیں ریسیو کرنے نہیں پہنچ سکا تھا, تو اس بار کون جائے گا ریسیو کرنے؟ سب جائیں گے, سب باجماعت جائیں گے.
اور رانا ثناء اللہ صاحب جو پریزیڈنٹ پنجاب ہیں انہوں نے آلریڈی جو پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی پنجاب کی اس میں تمام جو تنظیمیں ہیں ان کو تیاریوں کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے تھے. سو ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اب صرف میاں صاحب کے جو ہے اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے اور میاں صاحب اس بارے میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ بہت جلد اناؤنسمنٹ کر کے بتائیں گے کہ وہ کب ملک میں تشریف لا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.